80% مسلمانوں میں لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلے میں سخت غلطی پر مبتلا ہیں، اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس وقت تک سحری کرتے رہتے ہیں جب تک اذان فجر نہ سن لیں، اور اس وقت تک افطار نہیں کرتے جب تک اذان مغرب نہ سن لیں۔ حالانکہ روزے کی سحری اور روزے کی افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ روزے کی سحری اور روزے کی افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی روزے کی سحری اور افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ بالفرض دیکھیے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن اذان نہیں ہوتی، اب اگر کوئی شخص سحری کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر اذان سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے دے دی جاتی ہے تو سحری کا وقت ختم نہیں ہوگا، آپ سحری کر سکتے ہیں۔ اذان کی وجہ سے روزے کی سحری نہ بند کی جا سکتی ہے اور نہ ہی سحری کی جا سکتی ہے۔ روزے کی سحری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح روزے کی افطاری کا تعلق بھی اذان مغرب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا، وقت ہو جائے گا، آپ افطاری کر سکتے ہیں، اذان ہو یا نہ ہو۔ بالفرض کسی جگہ کے اوپر اگر اذان پہلے ہو جاتی ہے اور مغرب کا وقت پہلے یعنی کہ اذان ہو گئی لیکن سورج غروب نہیں ہوا، آپ روزہ افطار کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اذان دیر سے ہو رہی ہے، وقت پہلے ہو گیا ہے، تو آپ اذان سنے بغیر بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح قے کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں قے آ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں یا روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ مکروہ ہو گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر قے آ جاتی ہے، محض قے کے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں قے آئی، اس کو دوبارہ نگل لیا ہے تو اب ایسی صورت کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن محض قے کے آ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح احتلام کا مسئلہ ہے، نوجوان اس مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں ان کو احتلام ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، پریشان ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ تو نہیں سمجھتے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ پھر غسل کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ اب روزے سے غسل کیسے کریں۔ یاد رکھیں اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام ہو جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے، بلکہ آپ غسل کریں، اور غسل کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام دنوں میں آپ غسل کے لیے کیا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ منہ میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کریں گے اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے آپ احتیاط کریں گے۔ باقی غسل کرنے کی وجہ سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اس میں بھی بہت سارے نوجوان پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسائل سیکھے نہیں ہیں، ہم نے علماء سے پوچھا نہیں ہے، ہم شریعت سے وابستہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور اگر ہم شریعت سیکھ لیتے تو ہم ان مسائل میں کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسی طرح انجیکشن کا مسئلہ ہے کہ اگر انجیکشن لگوانے کی بات آئے تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، جی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں طاقت کا انجیکشن لگوانا، کمزوری کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا مکروہ ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے جسم میں کمزوری آئے گی، انسان برداشت کرے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا محض انجیکشن لگوانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکلتا ہے اور خون نکلنے کی وجہ سے نوجوان بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی روزہ ٹوٹ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکلے جسم سے، پیپ بہہ پڑے کسی زخم سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بھی بہت سارے لوگوں میں مغالطہ ہے، غلط بات مشہور ہے کہ جی جو شخص روزہ تو رکھتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، یا صبح کو روزے تو رکھتا ہے لیکن رات کو تراویح نہیں پڑھتا تو اس کے روزے نہیں ہوتے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ روزہ الگ سے فرض ہے، نماز الگ سے فرض ہے، ان دونوں کی فرضیت ایک دوسرے پہ موقوف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا لیکن روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور تراویح کوئی نہیں پڑھتا تو تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا لیکن روزہ ادا ہو جائے گا، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی فرضیت کا تعلق نہ نماز کے ساتھ ہے نہ نماز تراویح کے ساتھ ہے، وہ بالکل ادا ہو جائے گا۔ یہ لوگوں میں غلط بات مشہور کی گئی ہے کہ جی جو روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے روزے نہیں ہوتے، ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔
اسی طرح لوگوں کے اندر یہ بات بھی مشہور ہے کہ جی روزے کی حالت میں بندہ صفائی نہیں کر سکتا، زیر ناف بال صاف نہیں کر سکتا، اسی طرح ناخن نہیں تراش سکتا، کنگھی نہیں کر سکتا، بالوں کو تیل نہیں لگا سکتا، اسی طرح دیگر جو بھی صفائی کا اہتمام ہے وہ نہیں کر سکتا، نہا نہیں سکتا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت مشکل نہیں ہے، آپ اس کو مشکل نہ بنائیں، آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ مت بنیے۔ آپ کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، کسی مفتی کا آپ سبق دے دیجئے، راستہ دکھا دیجئے، جی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، مفتی صاحب کو پتہ ہوگا۔ لہٰذا ذہن نشین کر لیں کہ اگر روزے کی حالت میں ناخن کوئی تراشتا ہے، اسی طرح زیر ناف بال صاف کرتا ہے یا کنگھی کرتا ہے یا تیل لگاتا ہے، تو ان چیزوں کے کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ہو جائے گا، کوئی بھی روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا یہ بات لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص ناخن تراشے گا یا بال صاف کرے گا یا اسی طرح صفائی کا اہتمام کرے گا، تیل وغیرہ لگائے گا، سرما لگائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی بھائی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس مسئلے میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جی اگر کوئی گالیاں دیتا ہے یا اسی طرح فاسٹ ویڈیوز دیکھتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی کیا تماشا بنایا ہوا ہے شریعت کو، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ مسائل مفتیوں سے پوچھنے کے۔ لہٰذا اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، فاسٹ ویڈیوز دیکھتا ہے، گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، خیانت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو محض فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، گانے سننے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے، گالیاں دینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں روزہ مکروہ ہو جائے گا کہ فرضیت ادا ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جس طرح انسان کے منہ کو روزہ ہونا چاہیے اسی طرح انسان باقی اعضاء کو بھی روزے سے رکھے، آنکھوں سے فلمیں نہ دیکھے، کانوں سے گانے نہ سنے، زبان سے جھوٹ نہ بکے، گالیاں نہ دے، تو ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوگا لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اگر فوش ویڈیوز دیکھتے ہوئے یا فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے اسے انزال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذہن نشین کر